السلام علیکم پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 2 کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے الف سے ذو نون تک پڑھا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن سیکھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے حروف مرکبات کے بارے میں پڑھا کہ مرکب کیا ہوتا ہے، مرکب کا مطلب کیا ہے۔ مرکب کا ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں کہ مرکب کے معنی 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ سبق نمبر 2 کے قواعد کل ہم نے پڑھے تھے، امید ہے آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے۔ جب تک قواعد یاد نہیں ہوں گے قرآن پاک کو سمجھنا اور پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو اس لیے آپ لوگ قواعد اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو قرآن پاک سیکھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف، ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے جائیں گے کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے کیا رول پڑھا، تاکہ دہرائی بھی ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا الف سے ذو نون تک، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ جیم دال خا دال ہا دال عین دال غین دال خا زال خا زا۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور زا کو ذرا سختی سے، تاکہ سیٹی کی آواز اس میں نکلے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ ہا را با را یا را تا را زا را۔ اسی طرح ان حروف میں ہم نے ایک الف تک لمبا کیا ساروں کو، کیونکہ سب کے ساتھ یہ الف والے حروف دیے گئے ہیں۔ ہا ایک الف، را کو بھی ایک الف، اسی طرح باقی سارے حروف کو بھی ایک الف تک ہم نے لمبا کرنا ہے۔ با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم۔ اس میں بھی آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ایک الف ہی مقدار تک ہی لمبے کرنے ہیں، اور میم 3 مد والا ہے، 3 الف لمبا کیا اس کو، اس کے اوپر مد ہے، بڑی مد جس میں بھی آئی ہے اس کو 3 الف تک ہم نے لمبا کرنا ہے۔ لام جیم عین جیم ہا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین۔ اسی طرح آپ نے حروف مستعلیہ کا قاعدہ سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو حروف مستعلیہ یعنی پر پڑھنے والے ہیں ان کو پر ہی پڑھا جائے گا۔ فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف ہا قاف لام کاف، یہ باریک پڑھیں گے اس کو، اوپر والا 2 نقطوں والا قاف جو پڑھا گیا ہے وہ حروف مستعلیہ، اس وجہ سے اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، لیکن یہ کاف باریک والا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ فا کاف
قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا واو حمزہ یا حمزہ با تا نون تا 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 یا تا عین تو فا ظا۔ تو اس میں آپ نے با کو 1 الف لمبا کیا، نون کو 3 الف لمبا کرنا ہے، اسی طرح تا کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک باریک تا ہے اور ایک موٹا تا، جو باریک والا ہے اس کو باریک پڑھنا ہے، 2 نقطوں والا جون سا ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا، اور تا حروف مستعلیہ جون سا ہے ان دونوں میں آپ کو فرق کرنا آنا چاہیے کہ ایک موٹا ہے اور دوسرے کو باریک پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے آگے اب ہمارے 3 حروف آپس میں مل گئے ہیں، اس کو ہم اسی طرح جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ حروف مرکبات کیا ہوتے ہیں، مرکب یعنی 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، تو ان الفاظ کی ادائیگی بھی ہم اسی طرح، ان حروف کی ادائیگی بھی اسی طرح کریں گے کہ ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، لیکن مقدار ان کی اتنی جیسے سبق نمبر 1 کے قواعد ہم نے پڑھے اس کے مطابق ہی ان کو بھی پڑھا جائے گا۔ اب یہ 3 حروف والے آ گئے ہیں، با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال ہا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا۔ اب اسی طرح اس میں بھی غور کرنے آپ نے، خا بھی حروف مستعلیہ اور طا بھی حروف مستعلیہ ہے، ان کو پر پڑھنا ہے، سا میم نون۔ اس طرح اس حروف میں سا کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور میم کو 3 الف کی مقدار تک لمبا کیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر مد تھی، ہم نے سبق نمبر 1 میں اس قاعدے کو پڑھا ہے۔ ہا سین نون فا حمزہ تا سین خا تا۔ ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب حروف مستعلیہ کو پڑھنا ہے تو ہمارے ہونٹوں کی جنبش نہیں ہونی چاہیے اور ہونٹ گول بھی نہیں کرنے ہیں، کیونکہ جب حروف مستعلیہ کو پڑھا جائے گا تو آواز کو پر پڑھنا ہے لیکن ہونٹوں کو جنبش نہیں دینی ہے، تو اگر جنبش دی تو وہ غلطی ہو جائے گی تو اس سے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 2 کا کچھ حصہ آج ہم نے پڑھا۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہم اس سبق نمبر 2 کو مکمل کر لیں گے۔ کل کا ہمارا سبق ہوگا خا لام قاف سے لے کر با سین میم تک، تو کل انشاءاللہ عز و جل ہم اس سبق کو مکمل کر لیں گے۔ جو لوگ ابھی چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل پر سبق نمبر 1 کے تمام قواعد کو دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے سبق نمبر 1 کو نہیں پڑھا میرے ساتھ، وہ سبق نمبر 1 کی قواعد اور سبق نمبر 2 کے قواعد کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے، تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہوگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔